بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسئلہ کے جوابات ہیں جو پوچھے گئے. کیا جنت میں کفار داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ صرف اور صرف مسلمان ہی جنت میں داخل ہوں گے اور کفار نہیں جا سکیں گے. اس لیے کہ بہت سارے کفار ایسے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، معاملات درست ہیں، وہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ عام طور پہ یہ سوال باہر ممالک میں تو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، چونکہ مسلمانوں کی معاشرت غیر مسلموں کے ساتھ ہوتی ہے، اور غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں کہ بعض ان میں بڑے اچھے اخلاق والے، اچھے معاملات والے، اور چونکہ ان لوگوں نے قدروں پہ بہت محنت کی ہے لہذا اچھی اقدار کے لوگ ہوتے ہیں، جس میں امانت داری ہے، خیانت نہ کرنا ہے، اور کسی سے جب ہم معاہدہ کرتے ہیں تو نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا، جو بات وہ کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایسی قدروں سے مسلسل واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے، اور افسوس کا مرحلہ یہ ہے کہ وہ قدریں ہمارے ہاں چونکہ نہیں ہوتی، لہذا بہت کم ہوتی ہیں. لہذا جب ہمارے بھائی، ہمارے مسلمان جب ان ممالک میں جاتے ہیں تو ان قدروں سے متاثر ہوتے ہیں. پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ لوگ اتنے اچھے اخلاق، اتنے اچھے اقدار کے حامل ہو کر جہنم میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں انسان کا مقام کیا ہے اور جنت اور جہنم کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کا مقصد تخلیق کیا ہے، جب تک ہم یہ نہیں سمجھ پاتے تو ہم اس سوال کا جواب حل نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، امتحان کی جگہ، اور یہاں پہ اور اس دار الامتحان میں جو کامیابی حاصل کرے گا، امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اس کو صلہ میں، بدلہ میں جنت ملے گی، اور جو اس امتحان میں ناکام ہو جائے گا اس کو بطور سزا اور بدلہ میں جہنم ملے گی. اچھا، یہ ایسا دار الامتحان ہے جس کے جو ممتحن ہیں انہوں نے چند سوالات کو لازمی قرار دیا. جیسے کوئی کسی جگہ پہ امتحان دینے کے لیے جائے، اس میں چند سوالات لازمی ہوں اور چند سوالات ضمنی ہوں. لازمی سوالات یہ ہے کہ یہ حل کرنے ہیں، اگر آپ ان سوالات کو حل نہیں کریں گے تو آپ پاس شمار نہیں ہوں گے، فیل تصور کیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضمنی سوالات ہیں، اگر آپ یہ بھی حل کر دیں تو پھر آپ کو پاس ہونے کے ساتھ ساتھ مزید نمبرات کے انعامات کے آپ مستحق ہوں گے. دنیا میں جو اہم سوال ایک یہ ہے کہ ایمان لانا ضروری ہے. ایمان لانے کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ جل شانہ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی صفات پر، مبدأ پر، معاد یعنی آخرت پر، اور جنت اور جہنم کے حق ہونے پر، انبیاء علیہ السلام کے برحق مبعوث ہونے پر، قضاء اور قدر پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ ایک اہم سوال ہے. اس کے ساتھ بے شمار ضمنی سوالات ہیں. اگر یہ اہم سوال پورا نہ کیا اور ضمنی سوالات ہی پورے کر کے چلے گئے، اچھے اخلاق بھی اپنا لیے، اچھی قدریں بھی اپنا لیں، اور اہم سوال حل نہیں کیا، تو یہ آدمی فیل تصور ہوگا، پاس تصور نہیں ہو سکتا. اس کو دوسری مثال سے اگر سمجھا جائے تو وہ یہ ہے کہ جیسے دنیا میں بے شمار مفید چیزیں ہوتی ہیں، نفع مند چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں مہلک ہوتی ہیں، نقصان دہ. تو دنیا میں مثلا گھی ایک مقوی چیز ہے، مکھن مقوی چیز ہے، دودھ مقوی اور فائدہ مند ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی مضر چیز مل جائے، نقصان دینے والی چیز مل جائے، جیسے زہر اگر ساتھ ملا دیا جائے تو یہ مفید چیزیں نقصان دینے والی بن جائیں گی. امانت داری انتہائی مفید چیز ہے، نفع مند ہے. اخلاق نفع مند ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ کفر مل جائے، مضر چیز، نقصان دینے والی چیز، تو ان چیزوں کے نفع کو ختم کر دے گی. لہذا مفید چیزوں کے ساتھ نقصان دہ چیز مل جائے
تو مفید چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو اچھی قدریں بھی ہوں، اچھی اقدار بھی ہوں، لیکن اس کے ساتھ اگر کفر ہے اور شرک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان قدروں کی کوئی قیمت نہیں لگاتے، انسان بے قیمت ہو جاتا ہے. اگر اس کو اور پھر مزید تیسری مثال سے سمجھا جائے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی حکومت عدل کا کوئی باغی آدمی ہو. ایک حکومت ایسی ہے جو عدل و انصاف پر ہے اور اس کا نظام عدل و انصاف پہ مبنی ہے، اور ایک آدمی بغاوت کر دے، مسلح بغاوت شروع کر دے، مقابلے پر آ جائے، ہتھیار اٹھا لے، اور جب پکڑا جائے تو بتایا جائے کہ یہ بندہ ایک تو اس کے خلاف بہت اچھے ہیں، اس باغی کے، اور یہ امانت دار بھی ہے اور اس کی قدریں بڑی اعلیٰ ہیں، تو ان تمام اقدار کی کوئی قیمت نہیں لگے گی اگر انسان باغی ہے. اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم ہے، وہ ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا باغی کہلاتا ہے. جس رب نے جسم دیا، جان دی، اور جس رب نے سب کچھ دیا، اس کو نہیں پہچانا اور باقی سب کو جانا اور پہچانا، تو یہ انسان باغی ہے کہلاتا ہے. اس کی جتنی بھی قدریں ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں بے قیمت رہے گی، جس طرح اس باغی انسان کی تمام قدریں حکومت وقت کی نگاہ میں بے قیمت ہوتی ہیں جب اس پر قابو پا لیتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں. اسی وجہ سے غیر مسلم اپنے تمام اچھی اقدار کے باوجود عقیدہ ایمان نہ رکھنے کے سبب جنت میں نہیں جا سکتا.